مطابق نہیں کرنے کی، ہماری حالت یہاں تک ہو گئی، عالم ہمارا یہ پہنچ گیا ہے، اور آج یہ کوشش ہو رہی ہے کہ شیعوں کو مشرک قرار دے دیا جائے، شیعوں کو آج کافر قرار دے دیا جائے، فقط اس لیے صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ مقام توحید ایسا مرحلہ نہیں کہ اس پہ آنکھیں بند کر لی جائیں، اس پہ کان بند کر لیے جائے، اس پہ دماغ کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے، اور جو کچھ ہوتا جائے، جو کچھ، یہ ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس مقام پہ لے چلتا ہوں جب سارے قیدی موجود تھے، حاکم وقت نے اپنی گفتگو شروع کی تو امام نے ایک جملہ کہا، امام سجاد نے، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پر کھڑا ہو کر کچھ کہوں؟ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ امام نے، وہ ممبر تھا، اسے لکڑی کا ڈھیر کیوں کہا؟ امام بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر ممبر سے دین نہ دیا جائے تو وہ ممبر نہیں ہے، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ وہ ممبر نہیں، یہ لکڑی کا ڈھیر ہے۔ میں نے سارے گزشتہ آپ کی خدمت میں بات کی تھی، آج حالت یہ ہے یہ ممبر رسول ہم کہیں اور رسول کے خلاف استعمال کریں، ہم اسے ممبر حسین کہیں اور خلاف حسین کے ہی استعمال کریں۔ امام نے کہا یہ لکڑی کا ڈھیر ہے، مجھے اجازت ہے میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ جہاں سے دین نہ دیا جا رہا ہو وہ ممبر نہیں ہوتا، وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ عالم یہ ہے کہ میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا اور بات یہاں تک، عالم یہ ہے کہ آج یہاں سے کچھ افراد بھیجے جا رہے ہیں نجف میں، آج یہاں سے کچھ افراد بھیجے جا رہے ہیں قوم میں، تاکہ وہاں کا لباس پہنا کر یہاں لایا جائے اور پھر کہا جائے یہ نجفی علماء یہ کہہ رہے ہیں، یہ قمی علماء یہ کہہ رہے ہیں۔ اس حد تک بات آگے بڑھ چکی ہے۔ وہاں نجف میں ابھی تازہ آیا، نجف میں بیٹھ کر اپنے چنیدہ افراد کو لے جا کر وہاں حرم کے جوار میں، مولا کے جوار میں، مولا کے سائے میں بیٹھ کر مراجع اسلام کو گالیاں دی جا رہی۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے؟ یہ کون سا مکتب ہے؟ ہمارے ہاں علماء کا وہ جن علماء کو امام زمانہ سلام بھیجے، ان علماء کو گالیاں دی جائیں اور ہمیں احساس تک پیدا نہ ہو۔ ہے تو وہ کچھ جو بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں نہ ہوا وہ آج کیا جا رہا ہے۔ کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ ایک من گھڑت کتاب جس کا وجود تشیع میں ثابت ہی نہیں ہے، تشیع کے ساتھ اس کا رشتہ نہیں ہے، اس کتاب کو اتنی بڑھوتی دے دی گئی، حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ جاؤ اگر یہ بات اس کی قبول کرتے ہو تو پھر وضو بھی اسی کے طریقے کا کرو، پھر عذاب بھی اسی طریقے کی دو۔ یہ کیا بات ہے کہ جو دل کو لگ گئی وہ قبول کر لیا، جو دل کو نہ لگی وہ قبول نہیں کی؟ جب تم نے یہی کام کرنا ہے، جب تمہارا یہی حال ہے، گھبرا تو نہیں گئے نا؟ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد۔ مشکل ہو گیا ہے دین دینا میرے دوستو، مشکل ہو گیا ہے دین پہنچانا۔ اور یہ اعلان کیے جاتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، اب ہم ان سے مسجدیں بھی چھینیں گے، اب ان سے محراب اور ممبر تو پہلے چھینا، محراب بھی چھین لیں گے۔
انصاف کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ انصاف کریں کہ جن مذاہب کی دوری رسول سے کم از کم ایریا بھی تو لگایا جائے، وہ 100 سال کا ہے، اور آپ کا مذہب تو ایک لمحے کے لیے بھی رسول سے جدا نہیں ہوا، ایک منٹ کے لیے آپ کا مذہب جدا نہیں ہوا۔ اس کی نماز آج غلط ہو گئی، اس کی اذان آج غلط ہو گئی، اس کا وضو آج غلط ہو گیا، کیا تو نے امامت کو قبول کیا؟ آج جس امام کی ولادت کا دن آپ گزار رہے ہیں، امامت کا معنی کیا ہے؟ ریاست العامہ علی امور دین و دنیا۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے باب حدی اشر میں یہی کہا ہے نا، امامت کا معنی کیا ہے کہ امامت وہ ریاست ہے جس کو آپ نے قبول کرنا ہے امور دین اور دنیا کے لیے بھی۔ آپ جانتے ہیں آج جس امام کی ولادت ہے، اسی امام نے حکم دیا علی ابن یقین کو کہ آج کے بعد تم نے وضو ایسا کرنا ہے۔ بڑا پریشان ہے کہ یہ کیا کہہ دیا کہ یہ وضو تو وہ نہیں ہے جو آل محمد کے بیان کردہ وضو ہے، آج مجھے اس وضو کا حکم دے دیا گیا۔ میں فقط واقع سنانے کا عادی نہیں ہوتا، آپ جانتے بھی ہیں، کہا یہ وہ وضو نہیں ہے جو، لیکن چونکہ امامت کو قبول کیے ہوئے تھا اور امامت کا ادراک تھا اور امامت کو تسلیم کرتا تھا، تو سمجھا کہ جب امام نے حکم دیا ہے تو پھر حکم امامت ہے، چاہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اب میں اپنی سمجھ کو ہٹاؤں گا، جو امام نے کہا ہے وہی کروں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے، جیسے امام نے حکم دیا تھا ویسے وضو کیا۔ کچھ عرصے کے بعد امام نے کہا کہ جاؤ آپ اپنا وہی پرانا وضو کرو، اور حکمت واضح بھی ہو گئی۔ وجہ کیا تھی کہ شکایت لگانے والے نے لگائی تھی حاکم وقت کو ہارون کو کہ دیکھو کہ یہ جس کو تو بڑا قریب کیے ہوئے ہے یہ تو امام کے قریب ہے، تو اس نے چوری سے جا کے چھپ کے دیکھا کہ چلو اس کی نماز دیکھتے ہیں، اس کا وضو دیکھتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا وضو تو ہمارے پہ آ کے کہتے ہیں کہ اس نے علی بن یقین کو گلے لگایا، کہا مجھے تیرے خلاف لوگ بہکا رہے ہیں۔ تب پتا چلا کہ امامت کسے کہتے ہیں، تب پتا چلا کہ امام کا معنی کیا ہے، امام کتنی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی نے حاکم وقت نے جبہ دیا، کچھ رقم اور وہ جبہ امام کی خدمت میں بھیج دیا، کہا مولا یہ رقم بھی آپ کی خدمت میں ہے، یہ جبہ بھی آپ کی خدمت میں۔ امام نے رقم رکھ لی اور جبہ واپس بھیج دیا، کہا اسے سنبھال کے رکھنا، یہ بھی نہیں کہا کہ پہن لینا، بلکہ کہا سنبھال کے رکھنا۔ ایک دفعہ دل میں خیال آتا ہے کہ یہ امام نے واپس کیوں کیا، لیکن پھر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب امامت ہے اور اس کی ریاست کو قبول کیا، امام کی ریاست کو جب قبول کیا ہے تو رکھ دیا۔ شکایت لگانے والے نے، اسی غلام نے جسے تھوڑی سی سزا ملی، اس نے کہا کہ صاحب جو جبہ آپ نے دیا تھا وہ تو اس نے اپنے امام کے پاس پہنچا دیا تھا۔ کہا واقعہ میں سے، کہا میں خود لے کے گیا تھا۔ اب وہ واقعہ لے کے تو گیا تھا لیکن واپس وہ نہیں لایا تھا۔ توجہ ہے جن، لے کے تو وہ گیا تھا لیکن واپس وہ نہیں لایا تھا۔ اب امام کی طرف سے واپس آ گیا، جب واپس آ گیا کہا اسے سنبھال کے رکھو، ایک وقت آئے گا تمہیں کام دے گا۔ علی بن یقین کو بلایا، کہا کہ وہ جبہ میں نے تمہیں دیا تھا، کہاں دیا تھا، کہا وہ کہاں ہے، کہا کیوں کیا ہوا، کہا نہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ کہاں ہے، کہا وہ صلوات پڑھیے بحق محمد و آل محمد بھائی صاحب قبلہ صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں اور میں بھی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بس آخری جملہ، اجازت ہے نا آپ کی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں بس میرے محترم، میرے ان دونوں واقعات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جملہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام کو فقط اس لیے قبول نہ کرو کہ بس آ کر ہم سے پوچھا جائے تو ہم کہہ دیں 12 امام ہیں
نہیں، امام کو اس طریقے سے قبول کرو کہ اس کی امامت تمہارے وجود میں دکھائی دے، اس امام کی امامت تمہارے وجود میں نظر آئے۔ اور اگر یہ امام کی امام کی ریاست اور حکومت تمہارے وجود میں دکھائی نہیں دینا تو پھر امام ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہا وہ جبہ کہاں ہے؟ بس احمد کو وہ جبہ کہاں ہے؟ کہا بات کیا ہوئی ہے؟ کہا بات میں بتاؤں گا۔ کہا اگر آپ کو شک ہے وہ تو میرے گھر میں پڑا ہے۔ کہا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، اپنے کسی غلام کو بھیجیے۔ کہا جا بھائی تو جا، اسے بتایا فلاں کمرے میں فلاں ٹرنک جو رکھا ہے وہاں سے وہ نکال کے لے آیا۔ کہا اٹھ کے سینے سے لگایا، کہا تیرے کچھ دشمن ہیں جو مجھے تیرے خلاف کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ امام میرے محترم اس امامت کو قبول، حالانکہ وہی علی بن جو 3 سال کے جو پہلے مرحلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مجھے وضو کیسا کہا جا رہا ہے، یہ میرا جبہ کیسے لیکن پھر فوراً ایک لمحے میں اپنی درستگی کر لی کہ امام نے کہا ہے۔ یہ ہے امامت کے قبول کرنے کا مطلب۔ جب تک آپ امامت کو قبول نہیں کرو گے، ٹھیک اسی دین کے لیے تو امام کربلا میں پہنچے۔ میں نے کل جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں، آج بھی 2-4 جملے مصائب کے کہنا چاہتا ہوں اور بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ جناب سکینہ سے پوچھا تھا نا کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے آپ کے لیے، بس زیادہ لمبا مسائل نہیں کہوں گا۔ تو بی بی نے رو کے کہا تھا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے میرے لیے، ہمارے لیے ہوئی تھی کہ ہمیں مدینہ سے جو نکلنا پڑا۔ یہ اس خاندان کی 4 سال کی بچی کے یہ جملے ہیں۔ ذرا اس خاندان کی عظمت کی طرف دیکھو تو صحیح کہ اگر 4 سال کی بچی کا یہ عالم ہے تو ثانیہ زہرا پہ کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ یہ تو سمجھنے کی باتیں ہیں، کس کو کتنی کی سمجھ ہے۔ یہ تو علی سے پوچھو کہ یا علی آپ بتائیے آپ کی بیٹیوں کا، تبھی تو سر شگافتہ بھی ہے، شہزادے اٹھا کے لا رہے ہیں، آواز دی حسن بیٹا میری بات سنو، مجھے یہاں رکھ دو۔ بابا کیا بات ہے؟ بیٹا انہیں کہو یہ واپس چلے جائیں، اجرکم اللہ، اللہ کی عبادت۔ یہ تو علی سے پوچھو نا، زینب کی عظمت کا۔ کہا بیٹا انہیں کہو کہ واپس چلے جائیں۔ بابا کیوں؟ بیٹا میں علی کی عزت غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز میرے بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک پہنچے۔ میں کہوں گا یا علی قربان جائے، آج آپ تو اتنا برداشت نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹیوں کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک۔ کاش کل کربلا میں ہوتے۔ یہ تو سید سجاد کا ٹکرا ہے نا، یہ کوئی سید سجاد سے پوچھے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ سجاد کہہ رہے تھے کہ ہاں شہادت تو ہمارے لیے سعادت ہے، کیا پھوپھیوں اور بہنوں کی چادر لٹ جانا بھی ہماری سعادت ہے؟ کیا یہ بھی ہماری وراثت ہے؟ وہ بی بی رو رو کے کہتی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے تو انہیں کچھ کہو کہ یہ سر آگے لے جائیں تاکہ ہمارے ننگے سر۔ یہ اس بی بی سے پوچھو جو بی بی اپنے بھتیجے بیمار سے کہہ رہی ہیں بیٹا ذرا بتاؤ اب ہمارے لیے حکم کیا ہے، ہم جل جائیں یا باہر نکلیں؟ یہ مصائب بیان کر لینا آسان ہے، مصائب سے گزرنا آسان نہیں۔ تبھی تو یہ بی بی روتی ہوئی، بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، کل بھی اسی بی بی کے مصائب آپ کی خدمت میں پڑے تھے۔ تبھی تو بی بی روتی ہوئی جب اپنے جد بزرگوار رسول کی قبر پہ پہنچی ہیں تو رو کے کہا نانا اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کپڑے اتار کے تمہیں بتاتی، وہ داغ دکھاتی کہ جہاں ظالم کے تازیانے کہاں کہاں میں نے کھائے ہیں، کہاں کہاں ظالم کے تازیانے مجھ پہ پڑے ہیں۔ بس یا علم الذین